آج ہم بات کریں گے خلیل جبران کی کچھ حکایات پر۔ انہیں حکایات کہہ لیں یا مختصر کہانیاں، بہرحال عظیم لبنانی دانشور اور ناول نگار خلیل جبران نے ان مختصر کہانیوں میں انسانی نفسیات کی بھرپور عکاسی کی۔ اور حکایت ہے جس کا عنوان ہے دوسری زبان۔ مصنف لکھتا ہے کہ اپنی پیدائش کے 3 دن بعد جب میں ریشمی پنگوڑے میں پڑا اپنی ارد گرد کی دنیا کو حیرت سے دیکھ رہا تھا تو میری والدہ نے انا سے پوچھا، کیسا ہے میرا لال؟ انا نے جواب دیا، بیگم بچہ بہت اچھا ہے، میں نے اسے 3 بار دودھ پلایا ہے، میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا جو اتنا خوش ہو۔ میں بے قرار ہو کر چلا اٹھا، ماں یہ سچ نہیں، کیونکہ میرا بچھونا سخت ہے اور میں نے جو دودھ پیا ہے وہ میرے منہ کو کڑوا لگا ہے اور چھاتی کی بدبو میرے لیے ایک عذاب علیم ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں ماں۔ لیکن میری بات نہ میری ماں سمجھ سکی نہ میری انا، کیونکہ میں جس زبان میں بول رہا تھا وہ اس دنیا کی زبان نہ تھی، بلکہ اس دنیا کی زبان تھی جہاں سے میں آیا تھا۔ 21ویں دن ہمارے ہاں ایک پادری آیا اور اس نے میری ماں سے کہا، تمہیں خوش ہونا چاہیے کیونکہ تمہارا بیٹا پیدائشی مومن ہے۔ مجھے حیرت ہوئی اور میں نے پادری سے کہا، پھر تمہاری مطوفی والدہ کو افسوس ہونا چاہیے کیونکہ تم ایک پیدائشی مومن نہ تھے۔ لیکن پادری بھی میری زبان نہ سمجھ سکا۔ 7 مہینوں کے بعد ایک دن مجھے ایک نجومی نے دیکھا اور میری ماں سے کہا، تمہارا بیٹا بہت بڑا سیاست دان اور جلیل القدر رہنما ہوگا۔ میں چیخ اٹھا کہ یہ غلط پیش گوئی ہے ماں، کیونکہ میں ایک مغنی کے سوا اور کچھ نہ بنوں گا۔ لیکن اس عمر میں بھی میری زبان کسی کو سمجھ میں نہ آئی اور مجھے سخت حیرت ہوئی۔ اور اب میری عمر 33 سال کی ہے اور میری ماں، میری انا اور پادری سب مر چکے ہیں، لیکن وہ نجومی ابھی تک زندہ ہے۔ اور کل مجھے معبد کے دروازے کے قریب ملا، جب ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے تو اس نے کہا، میں شروع ہی سے جانتا تھا تم ایک مغنی بنو گے اور میں نے تمہارے بچپن میں بھی یہی پیش گوئی کی تھی۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا کیونکہ اب میں خود اپنی پہلی زبان بھول چکا ہوں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم اور فطرت سے ہم آہنگ ہوتا ہے، اور فطرت کی زبان سمجھنا ایسے انسانوں کے بس میں نہیں ہوتا جو زندگی کے سفر میں اپنی معصومیت کھو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ بچہ اپنی زبان میں اپنی ماں کو حقائق سے آگاہ کرتا ہے، لیکن اس کی ماں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ جبکہ کل کو جب وہ بچہ خود بڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے جھوٹ دہرایا جاتا ہے تو وہ خود بھی بھول چکا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ زندگی کے سفر میں وہ بھی اپنی معصوم۔ ہمارے پاس ایک اور حکایت ہے جس کا عنوان ہے انصاف۔ ایک رات قصر شاہی میں ایک دعوت ہوئی۔ اس موقع پر ایک آدمی آیا اور اپنے آپ کو شہزادے کے حضور میں پیش کیا۔ تمام مہمان اس کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی ایک آنکھ باہر نکل آئی ہے اور خالی جگہ سے خون بہہ رہا ہے۔ شہزادے نے اس سے پوچھا کہ تم پر کیا واردات گزری؟ اس نے جواب دیا، عالی جاں، میں ایک پیشہ ور چور ہوں اور آج شب جب کہ چاند ابھی طلوع نہیں ہوا تھا میں سہوکار کی دکان لوٹنے کے لیے گیا، لیکن غلطی سے جولاہے کے گھر میں داخل ہو گیا۔ جو ہی میں کھڑکی سے کودا میرا سر جولاہے کے کرگھے کے ساتھ ٹکرایا اور میری آنکھ پھوٹ گئی۔ اے شہزادے، اب میں جولاہے کے معاملے میں انصاف چاہتا ہوں۔ یہ سن کر شہزادے نے جولاہے کو طلب کیا اور یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ نکال دی جائے۔ جولاہا بولا، ذل سبحانی، آپ کا یہ فیصلہ درست ہے، میری ایک آنکھ نکالی جانی چاہیے، لیکن میرے کام میں دونوں آنکھوں کی ضرورت ہے تاکہ میں اسے کپڑے کی دونوں اطراف سے دیکھ سکوں جسے میں بنتا ہوں۔ لیکن میرے کام میں دونوں آنکھوں کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کپڑے کی دونوں اطراف دیکھ سکوں جسے میں بنتا ہوں۔ میرے پڑوس میں ایک موچی ہے جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہیں، اس کے پیشے میں ان دونوں کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر شہزادے نے موچی کو طلب کیا، وہ آیا اور اس کی دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ نکال دی گئی۔ اس طرح انصاف کا تقاضا پورا ہو گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تو اسی چور کو سزا دینی چاہیے تھی، پھر جولاہے کو ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے تھی، لیکن ان سب باتوں کو چھوڑ کر بیچارے موچی کی آنکھ نکال لی گئی اور اسے انصاف کا نام دیا گیا۔ یہاں مصنف نے انسانی معاشرے کے
نظام عدل و انصاف پر بھرپور طنز کیا ہے۔ عنوان ہے بجوکا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے کھیتوں میں بجوکا سے کہا، تم اس کھیت میں کھڑے اکتا گئے ہوگے۔ اس نے کہا، جانوروں کو ڈرانے کی لذت اس قدر عمیق اور دیر پا ہے کہ میں اس سے کبھی نہیں اکتاتا۔ میں نے 1 منٹ سوچ کر کہا، یہ سچ ہے کیونکہ میں نے بھی اس مسرت کا مزہ چکھا ہے۔ اس نے کہا، ہاں، وہی لوگ جن کے جسم میں گھاس پھوس بھری ہو اس لذت سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے چل دیا، لیکن مجھے یہ خبر نہیں کہ اس نے میری تعریف کی یا میرا مضحکہ اڑایا۔ 1 برس گزر گیا اور اس مدت میں وہ کاٹ کا پتلا، وہ بجوکا، ایک فلاسفر بن چکا تھا، اور جب میں دوبارہ اس کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اس کے سر پر 2 کووں نے گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ اس میں مصنف ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے یا کیا کہنا چاہتا ہے، جو ہمارے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، جو سامنے بات کھلتی ہے کہانی سننے پڑھنے کے بعد، وہ یہ کہ یہاں پر مصنف نے ایسے انسانوں کی نفسیات بیان کی جو دوسروں کو ڈرانے دھمکانے، دوسروں سے جھگڑا مول لینے، ہر کسی کے لیے اذیت کا باعث بننے میں لذت محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے بدن میں گھاس پھوس بھری ہوتی ہے، یعنی ان کے دماغ میں شعور کی جگہ بھس بھرا ہوتا ہے۔ یہی کیفیت آج ہم دنیا بھر کے مقتدر اور با اختیار لوگوں کی دیکھتے ہیں، جنہوں نے دنیا کا امن برباد کیا ہوا ہے۔ اور اس کہانی میں جو ایک بڑی دلچسپ علامت استعمال کی ہے کووں کی، کہ کووں نے اس کے سر کے اوپر گھونسلہ بنا لیا تھا، تو اس سے مصنف اپنا جو نظر آتا ہے کہ یہ منشا ظاہر کرنا چاہتا ہے یا یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جو ایسے انسان ہوتے ہیں انہیں زندوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ مردار ہوتے ہیں، یہ مردہ ہوتے ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر کوے گھونسلہ بنا لیتے ہیں یا کوے منڈلاتے ہیں۔ جیسے ایک مردار جسم پڑا ہوتا ہے تو اس کے حکایت کا عنوان ہے لومڑی۔ ایک لومڑی نے صبح کے وقت اپنے سائے پر نظر ڈالی اور کہا، مجھے آج ناشتے کے لیے ایک اونٹ ملنا چاہیے۔ وہ تمام صبح اونٹ کی تلاش میں سرگرداں رہی، لیکن جب دوپہر کو اس نے دوبارہ اپنا سایہ دیکھا تو کہا، میرے لیے ایک چوہا ہی کافی ہوگا۔ اگر ہم اسی حکایت میں دیکھیں تو یہ حکایت بھی طنز سے بھرپور ہے، مختصر ہے لیکن اپنے اندر ایک گہری معنویت رکھتی ہے، کیونکہ صبح جب وہ اپنے سائے کو دیکھتی ہے اس کا سایہ لمبا ہوتا ہے، اس سے آگے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے اونٹ بھی کافی نہیں ہوگا۔ دوپہر کو اس کا سایہ سکڑ جاتا ہے، مختصر ہو جاتا ہے، اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اونٹ تو چھوڑو، اگر میں ایک چوہا بھی کھا لوں تو اس سے میرا پیٹ بھر جائے گا۔ تو اس میں ہم دیکھیں تو کون سی نفسیات کو یا کون سی پہلو کو مصنف دکھانا چاہتا ہے کہ انسان جب اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے تو خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے، اپنے سامنے ہر چیز کو ہیچ سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اس کائنات کا ایک نہایت چھوٹا سا ذرہ ہے، جس کے اختیار میں نہ تو کائنات کا نظام ہے، نہ دنیا اس کی منشا کے مطابق چلتی ہے، حتیٰ کہ اسے تو اپنی زندگی کا اختیار حاصل